أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عید کے کچھ مسئلے پوچھے گئے ہیں، یہ بھی کل. اور اب آئیے، آج ماہ رمضان کی پہلی شب جمعہ، اس حوالے سے ایک اہم پہلو پر روشنی ڈالی جائے جو اگرچہ سارے سال کا ہر شب جمعہ اور روز جمعہ کا عنوان ہے، لیکن سارے سال کے مقابلے میں رمضان، جو ایک تو ویسے ہی عبادتوں کا زیادہ شوق ہوتا ہے، اور پھر شروع رمضان جس میں بہرحال عام سے عام مومن کو بھی زیادہ شوق ہوتا، ورنہ رمضان ہی میں جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں آدمی تھکتا جاتا. اسی لیے بعض دیگر مسلمان فرقے جن کے یہاں پورے مہینے کی عبادتیں تھیں، اب وہ شارٹ کورسز پہ آ گئے، 4 دن میں، 6 دن میں، 5 دن میں، 3 دن میں فارغ کر دینے والا مسئلہ. یہ واقعاً یہ دیکھا گیا کہ گزشتہ چند سالوں سے وہ جذبہ بھی ختم ہو گئے. جو پہلے تھا کہ انسان کم از کم رمضان کا تو نمازی ہے، اب رمضان کے 30 دن بھی مشکل لگتے ہیں. شروع کے 8، 10، 12 دن انسان میں بہت زیادہ جوش ہوتا. بچوں، آج پہلی ہی شب جمعہ اور کل پہلا ہی جمعہ، سارا سال رمضان میں عبادت کا زیادہ شوق، اور رمضان میں بھی شروع کی تاریخوں میں عبادت کا اور زیادہ شوق. اس لیے آج کی رات اس موضوع کے لیے بالکل مناسب، ورنہ اصولاً یہ موضوع خاص آج کا موضوع نہیں، پورے سال کی 45، 46 تمام شب جمعہ کا یہ موضوع. اور وہ کیا ہے وہ سن لیجیے. قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت آج کی، اور یہ آیت ایک ایسی آیت ہے کہ جس کے نہ ترجمے کی ضرورت ہے نہ تفسیر کی. آج کے درس میں اہدنا الصراط المستقیم سورہ حمد کی ایک آیت پڑھی گئی تھی، اور یہ وہ آیت جو اسلام کے اعتبار سے جو کم سے کم درجے کا نمازی، یعنی کم سے کم ایک آدمی روزانہ 5 نمازیں تو پڑھے، ورنہ تو مومن کی پہچان یہ بتائی گئی کہ روز و شب میں 51 رکعت نماز پڑھتا، لیکن کم سے کم 5 نمازوں میں اگرچہ 17 رکعت ہوتی، لیکن یہ اہدنا الصراط المستقیم پہلی 2 رکعتوں میں ہر نماز میں پڑھنا، یعنی دن میں 10 مرتبہ. اور اگر آپ اس میں باقی نمازیں بھی ملا لیں، یومیہ نماز، تو تقریباً یہ 40 مرتبہ 45 مرتبہ بن جائے گی آیت. لیکن خیر، ہم اس مومن کو سامنے نہیں رکھتے، ہم سب سے چھوٹے درجے کے مومن کو سامنے رکھتے ہیں جو کم سے کم اپنی یومیہ نماز پڑھ رہا. اور یومیہ نماز کا مطلب یہ کہ وہ 10 مرتبہ اہدنا الصراط المستقیم یا خود پڑھ رہا ہے اور یا پیش نماز کی زبانی سن رہا. کیا ترجمہ ہے کہ اے خدا ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ. اچھا، اتنا ہر ایک کو معلوم ہے مجالس کی برکتوں کی وجہ سے کہ اس آیت کے 2 ترجمے کیے جاتے ہیں. ایک غیر شیعہ مکاتب فکر میں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے خدا ہمیں صراط مستقیم دکھا، اور ایک ترجمہ معصومین کے حوالے سے ہمارے یہاں کہ دکھا کا کیا مطلب، کیا ابھی ہم صراط مستقیم پہ نہیں؟ الحمدللہ ہیں. اب دعا یہ کہ اے خدا جس سیدھے راستے پہ تو ہمیں لا چکا،
اب ہمیں اس پہ باقی رکھ، برقرار رکھ. اور یہی فرق، ترجمے کا فرق سبب بنتا کہ جن کے یہاں ترجمہ یہ کہ اے خدا ہمیں صراط مستقیم دکھا، وہ یہ سننے کے بعد آمین کہتے ہیں کہ خدا یہ دعا قبول کرے. اور جن کے یہاں ترجمہ یہ ہے کہ اے خدا ہمیں صراط مستقیم پہ باقی رکھ، یعنی آ تو چکے ہیں ہم، وہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ایک نعمت عطا کی. اب یہ جو فرق ہے کہ الحمد کے آخر میں آمین کیوں ہے، الحمد کیوں ہے، وہ اس وجہ سے. لیکن دوسرا پہلو، اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ. اور ایک مرتبہ نہیں کہا، 2 مرتبہ نہیں کہا، ہر ہفتے نہیں کہا، دن میں روزانہ نہیں کہا، دن میں 10 مرتبہ کہا. دیکھیں اسلام کا کوئی حکم عقل، لاجک اور مصلحت کے خلاف نہیں. دن میں 10 مرتبہ کا مطلب کیا کہ ایک دن میں آپ کو اللہ 24 گھنٹے دیتا، اس میں 10 مرتبہ، یعنی تقریباً ہر 2.5 گھنٹے کے بعد یہ الارم بج رہا ہے کہ اے خدا ہمیں صراط مستقیم پہ باقی رکھ. اور اگر نیند کے 6, 7, 8 گھنٹے نکال دیجیے تو ہر 1.5 گھنٹے کے بعد یہ دوبارہ اعلان کیا جا رہا ہے ہمیں صراط مستقیم پہ باقی رکھ. اب یہ بھی یاد رکھیے کہ خطرہ جتنا کم ہوتا اعلان بھی اتنا کم کیا جاتا، خطرہ جتنا زیادہ ہوتا اعلان بھی اسی طرح سے بار بار کیا جاتا. جو بیماری کسی علاقے میں بہت کم، 1 مرتبہ اخبار میں اشتہار آ جائے، 1 مرتبہ ٹیلی ویژن پہ اناؤنسمنٹ ہو. اور اگر کوئی وبا پھیل گئی، ہر 3 گھنٹے کے بعد اعلان ہو رہا، ہر 2 گھنٹے کے بعد اعلان ہو رہا، ہر پروگرام کے درمیان میں ایک سلائڈ دکھائی جا رہی. یہ بالکل فطری بات. تو آپ دیکھیے ایک عام مومن کا یہ تصور کہ اگر میں نے ایمان قبول کر لیا تو بس اب تو میں مرتے دم تک مومن رہا، یہ جنت میری یقینی. اور قرآن یہ تصور دے رہا، نمازیں یہ تصور دے رہی، احکام شریعت یہ تصور دے رہے کہ ارے کن خیالوں میں کھوئے ہوئے ہو، ایمان تک آ جانا یہ ایک نعمت، مگر کیا یہ گارنٹی ہے کہ آخری دم تک ایمان پہ باقی رہو گے؟ ارے یہ تو اتنا بڑا خطرہ کہ ہر 1.5 گھنٹے کے بعد یاد دلایا جائے، ارے دیکھتے رہو کہیں ایسا تو نہیں صراط مستقیم سے ہٹ گئے، ایسا تو نہیں ہے کہ صراط مستقیم سے ہٹ گئے. روزانہ 10 مرتبہ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا ہمیں وارننگ دے رہی ہے، ایک الارم بجا رہی ہے، ایک ہتھوڑا ہمارے سر پہ پڑ رہا ہے کہ چیک کرتے رہو، بہت بڑا خطرہ ہے. صراط مستقیم پہ آ جانے کے باوجود شیطان تمہیں یہاں سے ہٹا سکتا. اب یہ ہر وقت کا مسئلہ، ورنہ اسلام کبھی دن میں 10 مرتبہ اس حکم کو دہراتا نہیں. ایک بات، مگر اب ایک اور بات سن، یہ تو ہو گیا ہر دن کا مسئلہ، مگر اس کے بعد 2 مرحلے تو ایسے کہ جہاں 100 میں سے 50% سے زیادہ صراط مستقیم سے ہٹ ہی جاتے. ابھی آپ نے سنا کہ ویسے تو روزانہ یہ خطرہ، روزانہ، مگر زندگی میں 2 مرحلے ایسے آتے ہیں کہ جب یہ خطرہ بہت بڑھ جاتا صراط مستقیم سے ہٹنے کا. نمبر 1، وقت موت. بار بار روایتوں میں ڈرایا گیا کہ دیکھو جب ملک الموت آتا تو وہ اکیلا نہیں آتا، ملک الموت کے ساتھ شیطان بھی آتا. اور شیطان کیوں آتا؟ کہ ایک آخری کوشش کر لوں، یہ بندہ جو اب تک میرے ہاتھ نہیں آیا 60 سال 70 سال 90 سال، ایک مرتبہ اس کے مرنے سے پہلے ایک کوشش اور کر لو، شاید اب یہ میرے ہاتھ میں آ جائے. اور اس میں شیطان کامیاب ہوتا. عام زندگی میں بھی اتنا خطرہ کہ دن میں 10 مرتبہ یہ دعا، لیکن موت کے وقت تو یہ خطرہ اتنا بڑھ گیا کہ آپ کی دعاؤں کی کتابیں دعائے عدیلہ سے بھری پڑی. دعائے عدیلہ پڑھو، دعائے عدیلہ پڑھو، دعائے عدیلہ پڑھو. مولا دعائے عدیلہ کسے کہتے؟ کہا عدیلہ کے معنی حق سے منہ موڑنا، حق کو چھوڑ دینا، حق سے روگردانی کرنا. دعائے عدیلہ اس دعا کا نام ہے کہ جب ملک الموت آتا ہے تو اکثر مومن، کافر تو ویسے ہی حق سے کو چھوڑے ہوئے، منافق تو ویسے ہی حق کو چھوڑے ہوئے، معصوم فرما رہے ہیں جب ملک الموت آتا تو اکثر مومن حق سے روگردانی کرتے ہیں. تو یہ دعائے عدیلہ پڑھتے رہنا، یہ وقت آخر ایمان کو بچانے والی ہے. اب وہ دعائے عدیلہ چاہے رضیت باللہ ربا وبمحمد نبیہ وبالاسلام دینا والی دعا، یا وہ دعا ہو جسے شیخ عباس قمی نے مفاتیح میں لکھا، لیکن ایک نہیں کئی دعائیں عدیلہ بتائی گئی.
کیوں؟ بہت بڑا خطرہ، بہت بڑا خطرہ کہ وقت آخر شیطان تمہیں بہکائے گا. یعنی اہدنا الصراط المستقیم، اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہمیں وقت موت پڑتی ہے کہ اے خدا دنیا سے جا رہے ہیں، اب تو ہمیں صراط مستقیم پہ بچا لے، آخری مرحلہ ہے، کہیں یہاں ہم شکست نہ کھا جائیں. ایک وہ مرحلہ، اور دوسرا مرحلہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89. یہ ہمارا آج کا موضوع. ویسے تو شب جمعہ میں اکثر موت کے عنوان پہ گفتگو کرتا ہوں، لیکن آج صرف اتنا سا ٹچ کیا موضوع کو، باقی کسی اور شب جمعہ. آج کی شب جمعہ دوسرا موقع کون سا؟ جہاں اہدنا الصراط المستقیم کی ضرورت، جہاں پہ انسان کے اور مومن کے سب سے زیادہ بہکنے کا امکان. وہ کیا؟ وہ ہے ظہور امام زمانہ عجل اللہ تعالی ظہورہ الشریف. شاید آپ میں سے اکثر کبھی غور نہ کیا کہ یہ اہدنا الصراط المستقیم سب سے زیادہ اس کی ضرورت پڑے گی یا ملک الموت کے وقت یا رجت کے زمانے میں. اس لیے کہ ظہور امام وہ زمانہ کہ جب مومنین کی اکثریت صراط مستقیم سے ہٹ جائے گی، اور ایسی ہٹے گی کہ امام کے خلاف تلوار لے کے جہاد شروع کریں گے. لفظ جہاد معاذ اللہ وہ سمجھیں گے ہم جہاد کر رہے ہیں. تو یہ اہدنا الصراط المستقیم خالی موت کے لیے نہیں. موت کے حوالے سے تو آج کل بہت سارے علماء، ذاکرین اور ہم جیسے طالب علم دعائے عدیلہ کا حکم بتانے لگے، مگر یاد رکھیے جتنا اہم موت کے وقت دعائے عدیلہ پڑھنا، اتنا ہی اہم ظہور امام کے وقت اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کرنا. وہ بھی اہدنا الصراط المستقیم کا موقع، کیونکہ ادھر امام آئے اور ادھر شیطان نے لاسٹ اٹیمپٹ کی. وہ بھی تو شیطان کی آخری کوشش ہے. شیطان کو پتا کہ اب میری موت آ رہی، وقت معلوم آ گیا، مرتے مرتے جتنے مومنین کو اپنے ساتھ بہکا سکتے ہو بہکاؤ. تو وہ سارا زور لگا دے گا اور وہاں پہ اکثر مومنین اپنا ایمان چھوڑ دیں گے. اہدنا الصراط المستقیم، یا وقت موت یا وقت ظہور، یہ دو موقع. اور آج کی رات اور آنے والا دن شب جمعہ اور روز جمعہ، آپ کے علم میں ہوگا کہ مسلسل روایتوں میں آیا کہ جمعے کا دن اللہ نے خاص تمہارے زمانے کے امام کا دن بنایا. یہ جو ہفتے کے 6-7 دن ہیں، ہر دن کو معصومین میں تقسیم کر دیا گیا. مفاتیح الجناح کی لسٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے. ہفتے کا دن رسول خدا کا دن، اتوار کا دن مولا کا دن، پیر کا دن شہزادی کا دن. ہر دن، ہفتے کا ہر دن مختلف معصوم میں تقسیم. لیکن جمعے کا دن جو کب شروع ہوا؟ آج جب آپ نے افطار کیا تھا، وہ 6:27 یہ افطار کا وقت شام، وہاں سے جمعہ شروع ہو گئی. کل 6:27 تک یہ جو پورا دن ہے، یہ آج رات اور کل، یہ اللہ نے خاص امام زمانہ کا دن بنایا. اور یہی وجہ کہ اس دن خصوصیت کے ساتھ امام کو یاد کرنے اور اہدنا الصراط المستقیم اسے یاد کرنے کا دن، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امام آئیں اور ہم ان میں شامل ہو جائیں جو صراط مستقیم سے ہٹ گئے. اور پھر اگر رمضان کی شب جمعہ، ابھی تک جو میں نے بات کی وہ تو سال کی ہر شب جمعہ اور سال کے ہر روز جمعہ کا حکم. پورے سال ہفتے کا دن رسول اللہ کا دن، اتوار کا دن امام علی کا دن، پیر کا دن شہزادی کا دن، منگل کا دن حسنین کا دن، مختلف معصومین، اور پورے سال ہر جمعہ امام زمانہ کا دن. لیکن جب رمضان آ جائے تو رمضان تو وہ کہ جس کی ہر رات اور جس کا ہر دن امام کا، تو جب اس کا جمعہ آ جائے تو یہ ڈبل ہو گیا امام کے لیے. اچھا کوئی کہے کہ یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ رمضان کا ہر دن امام کے لیے؟ دعائے افتتاح جو ماہ رمضان کے اہم ترین مستحبات میں سے ایک ہے کہ رمضان کی ہر رات کو دعائے افتتاح پڑھو. اور یہ دعائے افتتاح پڑھتے پڑھتے ہم آخر میں پہنچے. ہر رات پورے رمضان، پیر ہو کہ منگل ہو کہ بدھ ہو کہ جمعرات ہو کہ جمعہ، اللہم ان نشکو الیک فقدان نبینا وغیبت ولینا. اے خدا، یہ ہر رات رمضان کی آپ کہہ رہے ہیں، ہر رات اے خدا ہم شکوہ کرتے ہیں ہمارا نبی دنیا سے چلا گیا اور ہمارا ولی اور امام غیبت کی عالم میں.
رمضان کا مہینہ، روزہ افطار کیا، دعاؤں کا دل چاہ رہا، نمازوں کا دل چاہ رہا، خدا کی بارگاہ میں پہنچنے کا دل چاہ رہا ہے، کہا خبردار کوئی عمل قبول نہیں جب تک کہ معرفت امام زمانہ کے ساتھ نہ ہو۔ تو روزہ اپنی جگہ، عبادتیں اپنی جگہ، لیکن رمضان میں بھی اگر امام زمانہ کو یاد نہ کیا تمہارے سارے اعمال ماتا میتۃ الجاہلیہ میں آ گئے۔ ہر رات کہا گیا امام کو یاد کرنا، ہر رات پورے رمضان، اور کس طرح یاد کرنا۔ ہمارا نبی فقد نبینا غائب ہے، یہ دعا آپ پڑھتے ہوں گے روزانہ، وغیبت ولینا، نبی چلا گیا ولی غیبت میں۔ دیکھیے الفاظ دعا میں کتنے مناسب معصوم نے رکھے، ایک ہے دنیا سے چلے جانا، ایک ہے غائب ہو جانا، دونوں کا فرق۔ کسی کی موت آ جائے کتنا ہی صدمہ کیوں نہ ہو، آدمی کو صبر آ جاتا، کوئی غائب ہو جائے صبر نہیں آتا۔ ایک آدمی کا جوان بیٹا مر گیا، ایک آدمی کا بیٹا کھو گیا، کیا دونوں کی حالت برابر ہوگی؟ جی نہیں۔ جو بیٹا مر گیا چاہے اس کے لاشے پر باپ نے کتنا ہی غم کیا، آہستہ آہستہ صبر آ جائے گا۔ جو بیٹا غائب ہوا مرتے دم تک صبر نہیں آئے گا، ایک آس بندھی رہے گی، شاید اب اطلاع ملے، شاید اب آ جائے، شاید اب آنے والا۔ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، رات کو کوئی ٹیلی فون آیا، کہیں سے کوئی خط آیا، دل میں امید پیدا ہو شاید اس میں میرے بیٹے کا تذکرہ۔ جو مر گیا چاہے وہ کیسی ہی جوان موت کیوں نہ، صبر آ جاتا۔ جو غائب ہو گیا صبر نہیں آتا، امید بندھی رہتی۔ دعا میں کیا ہے؟ اللہم ان نشکو الیک فقد نبینا لیکن وغیبت ولینا، نبی چلے گئے ہیں، ولی غائب ہیں، چلے نہیں گئے ہیں، ہر وقت امید ہے شاید اب آئیں، شاید اب آئیں، شاید اب آئیں۔ آپ تذکرہ کب کر رہے ہیں؟ ہر رمضان۔ اور دیکھ ولی کا لفظ آیا، ولی سرپرست، محافظ، نگہبان، ہمیں دیکھنے والا، ہماری حفاظت کرنے والا۔ کہا وہ غائب ہے، ولی غائب ہے تو تم آرام سے کیسے بیٹھے ہو؟ اور پھر آگے تو اس سے بھی عجیب فقرہ ڈال دی، سرپرست اور ولی عام حالات، نارمل سرکمسٹانسز، پھر بھی آدمی کو یاد آتا میرا فلاں سرپرست۔ اور اسی دعا میں اگلا فقرہ تو یہ کہ عام حالات بھی نہیں ہیں، اللہم ان نشکو الیک فقد نبینا وغیبت ولینا وکثرت عدونا وقلت عددنا وشدت الفتن بنا وتظاہر الزمان علینا۔ یہ تو وہ موقع کہ ولی اور یاد آتا، اے خدا ولی غائب ہے اور حالت یہ ہے کہ دشمن بڑھ گئے، ہماری تعداد کم ہو گئی، فتنے آ رہے ہیں، زمانہ ہمارے خلاف۔ اس سرپرست تو عام حالت میں بھی یاد آتا، اور کہاں دشمن بڑھ گئے تو سرپرست کیسے یاد نہ ہے؟ کہاں پہ اگر زمانہ مخالف ہو تو سرپرست کیسے یاد نہ ہے؟ یعنی یہ اچھا، یہ ہم خدا سے شکوہ کر رہے ہیں، کیا خدا کو بتا رہے ہیں؟ خدا کو تو سب معلوم، خدا کو نہیں بتا رہے۔ اسلام کہتا ہے دعا پڑھو، شاید تمہارے دل کو یہ یاد آ جائے کہ ارے ہم اتنے آرام سے کیسے بیٹھے ہیں، دشمنوں کے بیچ میں ہمارا سرپرست غائب ہے، تڑپ تڑپ کے دعا مانگو، خدا اسے ظاہر کر۔ اور یہی وجہ کہ دعا افتتاح کا اگلا فقرہ کیا ہے، آخری اس کے بعد وَسُلْطَانِ حَقٍ تُظْهِرَهُ، اے خدا اس حق والے سلطان کو ظاہر کر دے۔ ہر رمضان کی رات، رمضان کی ہر رات، پوری 30 کے 30 یا 29 کی 29 راتیں کہ آپ نے امام کو یاد بھی کرو، مگر ظہور کی دعا بعد میں مانگو، پہلے یہ احساس پیدا ہو کہ وہ امام تمہارے لیے کتنا ضروری ہے۔ اسی لیے کہا دشمنوں کا ذکر کرو، اپنی تعداد کی کمی کا ذکر کرو، زمانے کی مخالفت کا ذکر کرو، تاکہ خود تمہیں احساس پیدا ہو کہ ارے اتنی پریشانی کے عالم میں بھی ادھر جا رہے ادھر جا رہے، اپنی حفاظت کا یہ انتظام کر رہے، اسے کیوں یاد نہیں کرتے جو تمہیں ہر فتنے سے بچانے والا۔ پہلے احساس پیدا کیا، پھر کہا سلطان حق تظہرہ، اے خدا اب اس حق والے سلطان کو بھیج دے۔ تو ماہ رمضان اگر یہ دعا افتتاح آپ نے نہیں پڑھی تو اپنا نقصان کیا، اور اگر دعا افتتاح پڑھ لی تو یہ یاد کر لیا کہ رمضان کا خصوصی تعلق امام زمانہ سے۔ اور پھر اگر شب جمعہ آ گئی، روز جمعہ گئے، اب دونوں کا ربط ملائیے نا، کہ جمعہ وہ جو سارا سال امام کا دن، رمضان وہ
جس کی ہر رات امام کو یاد کرنا. تو اگر رمضان میں جمعہ آ گیا نور علی نور، یہاں تو سب سے زیادہ ہمیں اپنے امام کو یاد کرنا. اور امام کو یاد کرنا کس حوالے سے؟ اہدنا الصراط المستقیم. مولا آپ آ تو جائیے، مگر یہ ڈر بھی لگ رہا کہ ایسا نہ ہو ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جو امام کے آنے کے بعد امام کے مخالف ہوں. آ بھی جائیے، ڈر بھی لگ رہا ہے کہ کہیں ہمارے ساتھ گڑبڑ نہ ہو جائے. اچھا اب یہاں پہ ایک بات یہ ہو سکتی کہ کوئی کہے کہ مولانا یہ تو آپ کا اندازہ ہے نا کہ امام کے بعد لوگ مخالف ہوں گے. جی نہیں، اندازہ ہوتا تو پھر غنیمت تھا. یہ تو نص معصومین ہے، ایک نہیں دو نہیں 50 حدیثیں آپ کو ملیں جس میں امام نے کہا کہ ہمارے آخری قائم کے ظہور کے بعد اس کے ماننے والوں کی اکثریت اس کی مخالف ہوگی. اب یہ اندازہ نہیں ہے، یقینی بات ہے، نص معصوم ہے. تو اب کس عجیب کیفیت میں ہم پھنس گئے. ایک طرف دل چاہتا ہے امام کو فوراً بلا لیں. کیوں؟ کثرت عدونا، دشمن بڑھ گئے. قلت عددنا، ہماری تعداد کم ہو رہی. شدت الفتن بنا، فتنے زیادہ ہوتے جا رہے. تظاہر الزمان علینا، سارا زمانہ ہمارا دشمن. تو دل چاہ رہا امام کو بلا لیں. دوسری جانب اہدنا الصراط المستقیم، وہ خطرہ ڈرا رہا ہے امام کے آنے کے بعد کتنے سارے بہک جائیں گے. اب کیا کریں ہم، سمجھ میں نہیں آتا. یہ دعا کریں کہ دشمن زیادہ ہیں آ جائیں، تو ڈر لگ رہا ہے کہ ہم خود ہی دشمن نہ ہو امام کی. اور اگر یہ دعا کریں کہ مولا آپ نہ آئیے تو دشمن تو بڑھتے جا رہے ہیں، زمانہ تو خلاف ہوتا جا رہا، ہمیں پیس دیا جائے گا، ہمیں کچل دیا جائے گا، ہمیں ہلاک کر دیا جائے گا. اب ہم دو خطروں میں پھنس کے رہے. آج کی شب جمعہ اسی کا حل. ویسے پورے سال کا یہ اصول آج کے دن دے رہا ہوں، مگر رمضان کے چاروں جمعے اس کا خیال رکھیے گا. اب اس کا حل کیا؟ اس کا حل ایک بہت ہی بھونڈی مثال کے ذریعے دیتا ہوں. بہت ہی بھونڈی مثال، مگر چونکہ اس سے ملتے جلتے لفظ روایتوں میں آئے ہیں. وہ کیا مثال ہے؟ وہ مثال یہ کہ مثلا ایک آدمی کا کتا وہ لے کے چل رہا، ایک ڈر ہے کتا بھاگ نہ جائے. گلے میں پٹا ڈالا جاتا، پٹا ڈال کے اس پٹے کو مالک اپنے ہاتھ میں پکڑتا. نتیجہ کیا نکلتا کہ وہ جو جانور ہے وہ فرار اختیار نہیں کر سکتا. اگر کبھی وہ ہٹنا بھی چاہے وہ پٹے کی وجہ سے اسے بندھا رہنا پڑتا. اب دیکھیے امام بلانا بھی ضروری، وجہ خود دعا افتتاح میں آ گئے. اور آج تو ہماری آنکھوں کے سامنے ساری دنیا چپا چپا ذرہ ذرہ ہمارا دشمن، اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے ملک اور شہر کی حالات. اور دوسری جانب بلا تو رہے ہو گمراہ نہ ہو جاؤ. خصوصاً جب وہ جملہ آ گئے کہ ہمارے ماننے والوں میں سے ایک بڑی تعداد کل یہودیوں کی طرح ہو جائے گی. اس کی میں نے کئی مرتبہ وضاحت کی. کیا مطلب؟ آپ کو معلوم ہوگا کہ رسول اللہ کی ولادت سے پہلے ساری دنیا فقط ایک گروہ تھا جو رسول اللہ کا انتظار کر رہا تھا، یہودی. باقی کسی کے پاس رسول اللہ کا تصور نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے یہودی اور عیسائی دو ہی آسمانی مذہب تھے. باقی اس زمانے کے کسی مذہب میں رسالت کا تصور ہی نہیں تھا. مگر عیسائیوں کو بھی حضرت عیسیٰ کے بعد ان میں ایک سینٹ گزرے ہیں، سینٹ پال. انہوں نے پورا عیسائی مذہب بدل دیا. وہ تو بالکل گمراہ ہو. یہودی ایک واحد مذہب تھا جس نے نبوت کا عقیدہ اور توراۃ نامی کتاب کو اپنے پاس رکھا تھا. وہ واحد فرقہ تھا جو رسول اللہ سے پہلے رسول کا انتظار کر رہا، دعائیں مانگ کر. سورہ بقرہ کی آیت 89 الذین یستفتحون، اے رسول یاد کرو ان لوگوں کو جو تمہارے لیے دعا مانگ رہے تھے. مگر یاد رکھیں جو رسول اللہ کو جانتے بھی نہیں تھے، مانتے بھی نہیں تھے، وہ تو رسول کے بعد ان کے دوست بن گئے. اور جو رسول اللہ کے لیے صدیوں سے دعا مانگ رہے تھے وہ ایسے دشمن بنے کہ آج بھی مسلمانوں کا صحیح دشمن اگر کوئی ہے تو یہودی. کافر مسلمانوں کا دشمن نہیں ہے، یہودی. دنیا کے وہ ملک جہاں یہودی لابی وہی مسلمانوں کے خلاف، ورنہ اور بھی ملک ملیں گے جہاں یہودیت نہیں، کافر ہیں، مسلمانوں سے کوئی اختلاف نہیں. کتنی بات عجیب بات. جو سب سے زیادہ انتظار کر رہے ہیں
وہ اتنے بڑے دشمن بنے کہ آج 1400 سال بعد بھی دشمنی میں جلے جا رہے ہیں۔ ابو جہل کی دشمنی ختم ہو گئی، ابو لہب کی دشمنی ختم ہو گئی، ولید اور عتبہ کی دشمنی کا نام و نشان مٹ گیا۔ جو رسول کا پہلے انتظار نہیں کر رہے اور جو رسول کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے، وہ ایسے دشمن بنے کہ 1400 سال بعد بھی رسول کا کلمہ پڑھنے والا ان کی آنکھ میں کھٹکتا۔ معصوم نے کہا ہمارے کچھ ایسے ہی ہوں گے جو اسی طرح امام کے دشمن بنیں گے۔ اب ایک بڑا مسئلہ، مولا حالات کہہ رہے ہیں کہ آپ آ جائیے، لیکن آپ کے بزرگوں کی حدیثیں ڈرا رہی کہ ہم آپ کے دشمن نہ بنیں۔ کوئی راستہ ہے ان دونوں سے بچنے کا کہ آپ کو بلا بھی لے دشمن بھی نہ بنے؟ بہت ہی آسان جواب۔ امام نے کہا ہاں، اپنے آپ کو ہم سے باندھے رکھو۔ یہ امام کا جملہ بعض ان واقعات میں ہے جو ملاقات امام میں لکھے ہوئے۔ اپنے آپ کو ہم سے باندھے رکھو، نتیجہ کیا ہوگا؟ بھاگنا بھی چاہو گے تو بھاگ نہیں پاؤ گے۔ جو رسی سے بندھا ہوا جانور ہے، جس کے گلے میں پٹا پڑا ہوا ہے، وہ بھاگنا بھی چاہے تو بھاگ نہیں سکتا اگر اس نے وہ رسی توڑی نہیں ہے، رسی اگر جڑی ہوئی۔ اپنے آپ کو ہم سے باندھے رکھو۔ اب ایک سوال، اپنے آپ کو امام سے باندھنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ کم سے کم 4 اعمال، ویسے کچھ اور چیزیں، اور انشاءاللہ جو ہمارا اصل موضوع ہے جو پرسوں سے شروع ہوگا، استعمار اور دشمنان اسلام کی سازشیں ہمارے خلاف، اس میں آگے چل کے یہ موضوع آئے گا کہ ایک سازش یہی کہ وہ رسی کٹ جائے جو ہم کو امام سے باندھے ہوئے، وہاں اور باتیں آئیں گی، لیکن یہ خیال کرتے ہوئے کہ جمعے کا دن بہت اہم دن ہے۔ اگر ہم پرسوں نرسوں کا انتظار کریں گے، ایک جمعہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے۔ تو 4 چیزیں اسلام نے ایسی بتائیں کہ اگر تم اسے ہر جمعے کو انجام دیتے رہے تو گویا تم اس رسی سے بندھ گئے جو تمہیں اور امام کو ملانے والی، تمہارا رشتہ برقرار رہے گا۔ اور یہ جمعے ہی کی عبادت ہے، کیونکہ جمعہ امام کا دن۔ البتہ حدیثوں میں جملہ آیا کہ اگر جمعے کو نہ کر سکو تو مہینے میں 1 دفعہ یہ عمل کرو، وہ بھی نہ کر سکو تو سال میں 1 دفعہ عمل کرو، لیکن وہی بات رسی کمزور سے کمزور ہوتی جائے، لیکن نہ ہونے سے تو بہرحال کمزور رسی بھی غنیمت۔ صحیح طریقہ یہ رسی مضبوط رہے۔ 4 چیزیں، غیبت امام ظہور تک ہر جمعے کو یہ 4 اعمال انجام دو۔ اور اس میں اگر رمضان کے جمعے جو ویسے ہی امام کے جمعے، اب کیا ہیں وہ 4 اعمال؟ ایک بات میں واضح کر دوں، گھڑی کی سوئیاں بتا رہی کہ تقریر کا وقت بہت تیزی سے اختتام کو پہنچ رہا، اس لیے ایک بات وضاحت کر دی جائے کہ یہ جو 4 چیزیں میں بتا رہا ہوں یہ میری طرف سے نہیں، ان میں سے ہر ایک کے لیے یا کوئی روایت یا کوئی حکایت۔ حکایت یعنی غیبت میں امام کے واقعات، وقت کم ہے، اگر میں ہر چیز کے ساتھ اس کی روایت بھی پڑھوں گا تو شاید یہ 4 باتیں آج مکمل نہ ہوں اور کل کا دن آپ سے مس ہو جائے۔ تو یہ چاروں مختصراً سن لی، اگر بعد میں آپ کا دل چاہا کہ بھائی اس کے واقعات بھی سنا دی تو وہ تو مہینے میں کبھی بھی آپ سن سکتے ہیں، مگر یہ عبادتیں مس نہ ہو۔ کیا ہیں وہ 4 عبادتیں؟ اور ان 4 میں سے 2 عبادتیں ایسی ہیں جن کے ساتھ اس موجودہ زمانے حال ہی میں انتقال کرنے والے 2 بہت عظیم مراجع کا اپنا تجربہ۔ تیسری وہ چیز کہ مراجع میں سے تو نہیں لیکن ایک انتہائی مشہور روحانی اور عرفانی عالم کا جملہ، اور چوتھی چیز میرا اپنا تجربہ، مجھ جیسے حقیر و ادنا طالب علم کا۔ لیکن یہ تو میں نے صرف بطور تائید کا، ورنہ اصل میں یہ 4 چیزیں دیگر اہم روایتوں سے ثابت۔ نمبر 1، دعائے ندبہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ سارا سال ہر جمعے کے دن یہ دعائے ندبہ پڑھنے کا حکم ہے، اور اس کا بہترین وقت فجر کی نماز کے کچھ بعد کا وقت ہے۔ عام دنوں میں مسئلہ، سال کے 11 مہینوں میں مسئلہ یہ ہوتا کہ جمعے کے دن ایک انسان اتنا تھکا ہوا ہوتا 6 دن کے ورکنگ ڈیز کی وجہ سے کہ جو دعائے ندبہ کا وقت ہے وہ اس سے اٹھا نہیں جاتا۔ اکثر لوگ تو جمعے کی فجر بھی قضا کر دیتے فقط اس لیے کہ 6 دن صبح سویرے اٹھے تھے، آج تو ہمیں لمبی نیند لینا۔ مگر رمضان لوگ سحری کے لیے اٹھتے ہیں، پھر فجر کی نماز پڑھتے ہیں، 1 آدھ پارہ پڑھتے ہیں، وہ وقت آ جاتا ہے جو دعائے ندبہ کا وقت ہے، جاگ رہے ہیں۔
تو اب اس سے زیادہ بدبختی اور بدقسمتی کیا ہوگی کہ جاگ بھی رہے، چھٹی کا دن بھی ہے، رمضان کا مہینہ بھی ہے، جمعے کا دن بھی ہے، اور اہم ترین دعا ہے یہ دعائے ندبہ۔ مرحوم آیت اللہ عراقی کا یہ جملہ اکثر میں نے نقل کیا، یہ فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی شخص ایسا نہیں ملا جس نے صحیح طریقے سے دعائے ندبہ پڑھی اور اس جگہ پہ امام تشریف نہ لائے، چاہے گھر میں ایک آدمی دعائے ندبہ پڑھ رہا یا کسی جگہ اجتماع کر کے مومنین دعائے ندبہ پڑھ رہے، وہ مقامات جہاں امام کی حاضری یقینی، ان میں سے ایک ہے دعائے ندبہ۔ مشہد مقدس میں آج سے 50 سال پہلے دعائے ندبہ پہلی مرتبہ پڑھی گئی۔ اب یہ بہت عجیب باتیں ہیں، آج کل لوگوں کی سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ ایران میں آپ کو مشہد میں، قم میں جو رونقیں نظر آ رہی، آپ کیا سمجھتے ہیں ہمیشہ سے؟ ارے 40-50 سال پہلے معصومہ قم کے حرم میں نماز جماعت تک نہیں ہوتی تھی، اور دعائے ندبہ کا کوئی کنسپٹ نہیں تھا۔ ہمارا اس وقت کا معاشرہ پھر بھی بہتر ہے ایران کے 50 سال کے معاشرے سے، 50 سال پہلے۔ ہاں، وہ 50 سال پہلے گمراہی نہیں تھی، شاہ اور اس کے باپ کا تشدد تھا، جماعت نہ ہونے دو، نماز نہ ہونے دو، دعائیں نہ ہونے دو، مگر آہستہ آہستہ وہ چیزیں وہاں ہوں۔ آج جو لوگ جاتے ہیں مشہد و قم، اتنا مجمع ان کو دعائے کمیل میں، دعائے ندبہ میں، نماز جماعت میں ملتا، وہ سمجھتے ہیں ایران میں ہمیشہ سے ایسا، ہمارے ہاں بھلا کیسے ایسا ہو؟ جی نہیں، ہمارے یہاں ایران میں بھی 30-35 سال پہلے سے بری حالت تھی۔ مشہد مقدس میں دعائے ندبہ کیسے شروع ہوئی؟ آغا عراقی بتاتے کہ میری آنکھوں کی بات ہے، فقط ایک آدمی نے شروع کی اور اس کے گھر میں اس کثرت سے امام زمانہ کو دیکھا گیا کہ پھر پورا شہر امن کے آ گئے، اور جہاں جہاں دعائے ندبہ پڑھی گئی امام کو آنکھوں سے دیکھا گیا۔ ہاں، ہر آدمی نہیں پہچان سکتا، مگر جو صاحبان معرفت جیسے آغا عراقی پہچان لیے۔ تو یہ وہ دعا کہ ویسے ہی اس کی اتنی تاکید کہ امام فرماتے ہیں جو ہمارا شیعہ وہ 4 خوشی کے موقع پہ تو ہمیں یاد کرے گا، جس میں ایک جمعے کا دن۔ مولا کیسے یاد کرے گا؟ دعائے ندبہ پڑھو۔ دعائے ندبہ ہماری یاد، دعائے ندبہ ہمارا سلام، دعائے ندبہ ہماری زیارت۔ جیسے آپ حسین کو پکارتے ہیں زیارت وارثہ، امام زمانہ کے لیے دعائے ندبہ سب سے اہم۔ تو ویسے سارا سال، لیکن رمضان کی جمعہ کل آپ سے یہ دعائے ندبہ نہ چھوٹے، 15-20 منٹ کی دعا، اور ویسے ہی سارا سال مومن کا رشتہ نمبر 2، عمل نمبر 2، اور وہ یہ کہ امام زمانہ کی کئی زیارتیں کتابوں میں، مگر جو سب سے معتبر اور جو سب سے اہم اور جو سب سے زیادہ امام کو خوش کرنے والی زیارت، اس کا نام ہے زیارت آل یاسین۔ امام زمانہ کی زیارتوں، اور عجیب اس زیارت میں ایک روحانیت، عجیب اس کے فوائد ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی زیارت عاشورہ پڑھتا رہے وہ مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، اس کی زبان سے جو دعا نکلے گی قبول ہو جائے گی، البتہ اگر شرائط کے ساتھ پڑھے، پیٹ میں حرام نہ ہو، انسان کھلا گناہ نہ کر رہا۔ اسی طرح امام زمانہ سے رابطہ قائم کرنے کے جو سب سے بہترین زیارت ہے زیارت آل یاسین۔ مرحوم آغا شہاب الدین مرشی نجفی بہت ہی عجیب شخصیت تھی، ان کا وصیت نامہ اگر آپ نے نہیں پڑھا تو میری خصوصی درخواست کہ کہیں سے آپ وہ وصیت نامہ حاصل کریے اور پڑھیے۔ امام خمینی کا وصیت نامہ تو تقریباً سب نے پڑھا، مگر آغا مرشی کا وصیت نامہ بھی ایک پڑھنے والی چیز ہے۔ ایک ایک جملہ آپ پڑھیں، انسان کی روح وجد کرتی ہے، لگتا ہے کہ واقعا تقدس اور تقوی کے کسی مجموعے اور مجسمے نے یہ جملے لکھے ہیں۔ ایک عجیب یعنی خوشی ہوتی ہے روح کو وہ وصیت نامہ پڑھ کر۔ میں تو جتنی مرتبہ پڑھتا ہوں ایک نیا مزہ آتا ہے اس وصیت نامے میں، اس لیے کہ مرجع تو تھے ہی، مراجع میں سے ایک تھے، اس کے علاوہ علم عرفانیات، علم روحانیات اس کے عجیب ماہر تھے۔ ان کا یہ جملہ کہ زیارت آل یاسین میں نے کبھی نہیں پڑھی مگر یہ کہ میری امام سے ضرور ملاقات ہو، اور مجھے کوئی نہیں ملا جس نے یہ زیارت 40 مرتبہ پڑھی اور اس کو امام سے ملاقات کا شرف نہ ہوا۔ اس کے باقی سارے فائدے اپنی جگہ، یہ آغا مرشی کا اپنا جملہ زیارت آل یاسین۔
تو امام زمانہ کی 7-8 زیارتیں تو مفاتی میں، ہر زیارت اپنی جگہ قابل احترام، مگر فوائد کے اعتبار سے زیارت آل یاسین آج کی رات یا کل کا دن، یہ پورا امام کا دن ہے 24 گھنٹے، اس 24 گھنٹے میں سے 6 گھنٹے تو تقریباً ختم ہو جائیں گے، 18 گھنٹے جو بچے ہوئے اپنا اور امام کا رشتہ فقط اس جمعے کو نہیں، کوشش کریں کہ پورا رمضان کے جمعے، اور اس سے زیادہ کوشش کریں کہ پورے سال کے جمعے۔ آغا مرشی کا یہ جملہ تھا اپنے بیٹے سے کہ بیٹا ہو سکے تو ہر جمعے کے دن زیارت آل یاسین پڑھو، ورنہ کم از کم مہینے میں 1 مرتبہ، ورنہ کم از کم سال میں 1 مرتبہ، ورنہ کم سے کم مرنے سے پہلے 1 مرتبہ ضرور پڑھو۔ لیکن جتنا کم پڑھیں گے امام سے رشتہ کمزور ہوتا جائے گا، ٹوٹے گا نہیں، پھر بھی برقرار رہے گا، مگر مضبوط رسی اور کمزور دھاگا، ان دو کا فرق، پھر بھی بہرحال ایک رشتہ رہے گا۔ زیارت آل یاسین نمبر 3، اگرچہ یہ نمبر 3 عبادت ویسے آئی ہے مصیبت کے وقت، اسی لیے اس کا نام ہے زیارت استغاثہ، لیکن آغا حسن ابطحی پرواز روح اور تجلیات روح اور اس قسم کی دیگر کتابوں کے مؤلف، ہر ایک کو پتا ہے کہ مرجع یا مجتہد نہیں مگر علم روحانیات و عرفانیات کے ماہر، وہ خاص تاکید کرتے ہیں کہ امام سے ایک مومن کا رب اس زیارت استغاثہ کے ذریعے جس طرح ملتا، بہت کم عمل اس کے برابر۔ زیارت استغاثہ یہ کیا ہے؟ وہ والی زیارت جو 2 رکعت نماز پڑھیں، الحمد کے بعد پہلی رکعت میں انا انزلنا، دوسری میں اذا جاء نصر اللہ، اور پھر کھلے آسمان کے نیچے وہ زیارت بہت مختصر، سلام اللہ کامل تام شامل العام، سلام اللہ کامل العام تام شامل وصلواتہ الدائمۃ علی ولیہ ہی کر کے پوری زیارت، سلام اللہ کامل العام التام الشامل التام، یہ والی زیارت بہت ہی، اس کا نام ہی ہے زیارت استغاثہ، مصیبت کی زیارت، استغاثے کی زیارت۔ اچھا، اب یہ ابھی تک جو میں نے اعمال بتائے، اب ایک بہت ہی بے ربط سی بات ہے، ویسے تو آپ کو یہ مل جائیں گے، لیکن حوالے کے لیے مفاتیح الجناح کا وہ اردو ترجمہ جو امامیہ کتب خانہ لاہور سے چھپا، اس کے پیج نمبر بتا دوں۔ اچھا، اکثر علماء سمجھتے ہیں، علماء تک، کہ شیخ عباس قمی نے یہ اعمال اس کتاب میں نہیں لکھی، اس لیے یہ دعائے ندبہ، جہاں دعائیں ہیں وہاں پہ نہیں، لوگ لسٹ اٹھاتے ہیں، دعائے کمیل، دعائے جوشن کبیر، دعائے جوشن صغیر، دعائے یستشیر، دعائے سیفی صغیر، وہاں کہیں نہیں ملتا دعائے ندبہ کا ذکر۔ یہ دعائے ندبہ مفاتیح کے بالکل آخر جہاں امام زمانہ کی زیارت کا بیان ہے، سامرہ، وہاں صفحہ 536۔ ویسے تو آج کل آپ کو یوں بھی مل جائے زیارت آل یاسین، یہ بھی مفاتیح میں، مگر شیخ عباس قمی نے اس کا نام نہیں لکھا، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں یہ مفاتیح میں نہیں۔ صفحہ 528 پیج 528، اس کی ہیڈنگ ہے سرداب میں پڑھی جانے والی زیارت۔ یہ وہیں پہ ہے جہاں سامرہ کے اعمال ہیں، اس میں ہے کہ جب سرداب میں جاؤ، وہ تہ خانہ جہاں امام کی ولادت ہوئی تھی، وہاں یہ زیارت پڑھو، اس کا نام نہیں لکھا آل یاسین، زیارت ہے، صفحہ 528۔ اور جیسے ہی آپ صفحہ 528 کھولیں، السلام علی آل یاسین، زیارت یہیں سے شروع ہو رہی، اور یہ سلام اللہ الکامل التام الشامل العام، مفاتیح کا صفحہ 108۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ بعض جگہوں پہ لوگوں نے ان کو الگ سے چھاپ کے اس لیے شائع کیا کہ لکھا کہ مفاتیح میں شیخ نے اس کو نہیں درج کیا، تو کچھ اور لوگوں کو شک ہوا کہ شیخ عباس قمی جیسے عالم نے یہ اہم زیارتیں کیوں چھوڑ دی؟ نہیں، ہے موجود، مگر ترتیب سے ہٹ کر۔ ترتیب سے کیوں ہٹایا؟ اہمیت کی وجہ سے۔ یہ 3 اعمال قطعاً 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 فراموش نہ کر، یہ وہ رسی اور آپ کے گلے کا پٹا جس کی وجہ سے آپ امام کے ساتھ۔ اور چوتھی چیز تو خیر ہر ایک کو پتا، نماز امام زمانہ، شب جمعہ یا روز جمعہ، کبھی بھی موقع ملے یہ 2 رکعت نماز پڑھی، اگرچہ اس نماز کے ساتھ بھی حکم وہی ہے عریضے والا۔ عریضہ ہمارے ہاں صرف 15 شعبان کو ڈالا جاتا، جبکہ روایت 15 شعبان کی نہیں، جب کوئی مصیبت پیش آئے۔ یہ نماز امام زمان
جب کوئی مصیبت پیش آئے تب پڑھو، لیکن جمعے کے دن ضرور پڑھو، چاہے مصیبت ہو کہ نہ ہو، اس لیے کہ اگر کوئی مصیبت نہیں ہے تو وہ انفرادی مصیبت نہیں ہوگی، اجتماعی طور پر شیعت تو ہمیشہ مصیبت میں رہے گی۔ یہ نماز امام زمانہ، 2 رکعت نماز، نیت ہوگی نماز امام زمانہ پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ اس کا طریقہ آپ کو الگ الگ ملے گا، میں اس کا سب سے معتبر طریقہ بتا رہا ہوں، اور اس نماز کی اہمیت کا اندازہ اس سے آپ کر لیں کہ اپنی غیبت صغریٰ امام اس حسن مسئلہ کو آگے جو نماز سکھائی تھی وہ یہی نماز تھی۔ دیکھیے ایک تو واقعہ ہوتا ہے غیبت کبریٰ کا، جب امام غیبت میں چلے گئے تب کوئی واقعہ ہو، لیکن غیبت صغریٰ کا کیا مطلب کہ امام کے نائب دنیا میں موجود، تو اگر کوئی آدمی غلط دعویٰ کرے کہ امام آ کے مجھے یہ نماز سکھا کے گئے اور جھوٹ بول رہا، تو ایسا نہیں ہے کہ اب امام سے ہمارا کوئی کانٹیکٹ نہیں، امام کا نائب موجود ہے غیبت صغریٰ میں، محمد ابن عثمان ابن سعید۔ اگر یہ جھوٹا دعویٰ ہوتا امام فوراً رد کرتے، کیوں؟ اسی زمانے میں ابو الحسن شلمغانی نے دعویٰ کیا کہ امام نے مجھے فلاں حکم دیا، امام کا فوری خط آ گیا اپنے نائب کے نام، سارے شیعوں کو بتا دو اس نے ہم پر تہمت باندھی۔ غیبت کبریٰ میں کوئی جھوٹا دعویٰ کرے ذرا اسے پکڑنا مشکل، غیبت صغریٰ میں مشکل نہیں، اور یہ واقعہ غیبت صغریٰ کا ہے کہ امام نے اس حسن جمکرانی کو آ کر خاص یہ نماز تعلیم کی اور کہا ہمارے شیعوں سے کہتے رہنا کہ یہ نماز پڑھتے رہے۔ اچھا یہ ٹکڑا، یہ روایت کا ایک ٹکڑا، پوری روایت نہیں، پوری روایت کیا ہے؟ آپ میں سے تقریباً سارے مومنین مجھے تقریباً قم کے ظاہر نظر آ رہے ہیں، 90% ہی تو ہیں۔ آپ کو معلوم کہ آج جب کوئی قم جاتا تو جس عقیدت کے ساتھ معصومہ کے روضے پہ حاضری دیتا، اسی عقیدت کے ساتھ منگل کی رات قم کے باہر مسجد جمگران میں جا کے عبادت کرتا، اور مسجد جمگران وہی حیثیت رکھتی ہے جو کوفے کی مسجد سہلہ کی حیثیت، کہ یہاں امام کا آنا یقینی۔ آغا مرشی کا جملہ کہ میں نے اپنے امام سے جتنی ملاقاتیں کی ان میں زیادہ ملاقاتیں اسی مسجد جمگران میں ہوئی، اپنے قلم سے اپنی ڈائری لکھتے تھے، اس میں یہ جملہ، ان کی موت کے بعد یہ ڈائری سامنے آئی کہ میری اپنے امام سے جتنی ملاقاتیں ہوں، اس کا مطلب کئی ملاقاتیں، ان میں اکثر ملاقاتیں مسجد جمگران۔ مسجد جمگران آج ایک شان ہے اس کی، ایک شوکت ہے اس کی، دیکھنے کے قابل ہے وہاں کا ہجوم، کیونکہ وہاں امام ضرور آتے۔ یہ کب بنی؟ 293 ہجری، اور آپ کو معلوم ہے کہ 293 ہجری امام کی غیبت صغریٰ چل رہی تھی، ابھی تو حسین ابن رو کا زمانہ بھی شروع نہیں ہوا تھا، اس وقت امام نے یہ مسجد بنوائی اپنے حکم سے۔ اس کا پورا واقعہ 1986 ماہ رمضان کی ایک تقریر میں پڑھ چکا ہوں، اور ویسے بھی آپ کو مفاتی میں شاید مل جائے، شاید نہ مل۔ مسجد جمگران، امام حسن جمگرانی کو خصوصی طور پہ رات کو اپنے پاس بلایا، یہ مسجد بنوائی۔ اب دیکھیے کتنی عجیب بات، آغا مرشی کہتے کہ آج سے 40 سال پہلے اس مسجد میں کوئی نماز پڑھنے بھی نہیں جاتا تھا۔ مسجد بنی ہے 293 ہجری، امام کا نائب بھی موجود ہے اس وقت، اور 1200 سال تک کوئی ادھر نہیں جاتا، اکا دکا کوئی چلا گیا چلا۔ اور آج حالت یہ کہ اس مسجد میں نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ملتی، اتنا ہجوم ہوتا۔ اب وہ حدیث یاد کیجیے کہ جب مسجد جمگران تمہیں نماز کی جگہ نہ ملے، سمجھ لو کہ اب میرے بیٹے کا ظہور بالکل قریب ہے۔ یہ خود علامت ظہور میں سے ایک علامت ہے، علائم الظہور میں سے ایک علامت ہے مسجد جمگران کا آباد ہونا۔ آج جب لوگ جا کے قم میں مسجد جمگران دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ شان و شوکت تو ہمیشہ سے رہی ہوگی، ایران تو شیعہ آبادی ہے، آج سے 40 سال پہلے یہاں کوئی نہیں جاتا تھا۔ آغا مرشی تو خود عینی گواہ کہ میں جاتا تھا پوری مسجد خالی۔ تو یہ 40 سال میں دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہوگا، یہ علامت ظہور۔ لیکن جب یہ مسجد امام نے بنوائی تھی اسی وقت کہہ دیا کہ یہ مسجد بناؤ اور ہمارے شیعوں سے کہو یہاں ہماری 2 رکعت نماز اس طریقے سے پڑھیں۔
جو اب میں بتا رہا ہوں کہ نیت کی، اس کے بعد نماز شروع کی، الحمد کا سورہ شروع کی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اب جو پہنچے ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ رک گئے، 100 مرتبہ اس آیت کو دہرایا، اور اس کے بعد جب 100 ہو گئے اہدنا الصراط المستقیم سے عام طریقے سے سورہ پڑھا. اس کے بعد قل هو اللہ پڑھے، 1 مرتبہ نہیں 7 مرتبہ. پھر رکوع میں جائیں، رکوع کی دعا سبحان ربی العظیم و بحمدہ 7 مرتبہ. پھر پہلے سجدے میں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ 7 مرتبہ. پھر دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ 7 مرتبہ. 7 مرتبہ قل هو اللہ، 7 مرتبہ ذکر رکوع، 7 مرتبہ ذکر سجدہ اولا، 7 مرتبہ ذکر سجدہ ثانی. اور اگلی رکعت بھی اسی طرح الحمد کے سورے میں ایاک نعبد و ایاک نستعین 100 مرتبہ پڑھیں. اس سے پہلے اور اس کے بعد کی آیتیں عام طریقے سے قل هو اللہ، 7 رکوع 7 سجدے 7، 2 رکعت نماز امام زمان. جب مسجد جمگران میں آپ جاتے ہیں وہاں تو ہر آدمی آپ کا کندھا پکڑ کے بتاتا ہے اس طرح پڑھنا، مگر اپنے شہر میں بھی ہر جمعے کے دن، اور 4 باتوں میں سے ایک میں آغا عراقی کا حوالہ تھا، ایک میں آغا مرشی کا حوالہ تھا، ایک میں آغا ابتہی کا حوالہ تھا، ایک میرا حوالہ سن لیجیے. جب آج سے 11 سال پہلے، بلکہ اب تو 12 سال ہو رہے ہیں، دشمنان اہل بیت کے اس ماحول ہم لوگ گرفتار ہوئے تھے اور جس جیل میں ڈالا گیا تھا تو وہاں ارادہ یہی تھا کہ ان لوگوں کو موت کی سزا دی جائے گی. اعلان بھی کر دیا تھا، ہمیں بھی بتا دیا تھا، باہر بھی خبر پھیل گئی. تو وہ وقت اس نماز امام زمانہ کے پڑھنے اور اس کا معجزہ دیکھنے کا تھا. وہ ہم پہ گزری ہوئی کہانی جسے بار بار بیان کرنا اچھا نہیں لگتا، کبھی کسی اور نجی محفل میں سن لے تو سن لے، لیکن یہ ہم پہ گزری ہوئی بات. آج سے 11 سال پہلے جب حکومت بھی سخت ترین دشمن اہل بیت کی تھی، حالات بھی سخت ترین دشمنی اہل بیت کے تھے، اور اس اعتبار سے گرفتاریاں بھی ہو گئی. اس نماز کا معجزہ ہم لوگوں نے دیکھا، اس سے زیادہ بتانا مناسب نہیں. تو سارا سال، لیکن جب رمضان کا جمعہ آ جائے اپنے رشتے کو امام زمانہ سے مضبوط کیجیے. دعائے ندبہ پڑھیے، دعائے زیارت آل یاسین پڑھیں، زیارت استغاثہ پڑھیں، اور یہ نماز امام زمانہ پڑھیں. ویسے ہی یہ عبادتوں کا مہینہ. اور اس کے بعد کہیں کہ اللہم نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا. پھر وہ خطرہ نہیں ہوگا کہ سلطان حق تظہرہ اور اہدنا الصراط المستقیم، کہ امام آ جائیں اور ہم صراط مستقیم سے ہٹ جائیں. ایکسیپشن ہر جگہ، لیکن ہمیں عام طریقہ کار یہ بتایا گیا. اس طریقے سے اپنے آپ کو امام کے قابو میں دیے رہو، رشتہ برقرار رکھو. انشاءاللہ یہ معصوم کا وعدہ، اللہ تمہارے قدموں کو صراط مستقیم پر باقی رکھے گا، مگر شرط یہ کہ اس طرح سے ہم امام کو یاد کرتے رہے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ دعائے افتتاح نے یہ بتا دیا کہ غیبت کبریٰ رمضان کا مہینہ خاص امام زمانہ کا مہینہ. اور پھر جب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مثلا مسجد جمگران، اس کی آبادی یعنی اس کا بھر جانا یہ نشانی بنا کہ امام کا ظہور قریب آ رہا. اور ویسے بھی ظہور امام کا بڑا گہرا تعلق رمضان سے. امام کے ظہور سے پہلے 23 رمضان ہی کی تو روایت ہے کہ ایک دھماکہ ہوگا، قدرتی دھماکہ، مصنوعی دھماکہ، ایٹمی دھماکہ، یہ ہمیں نہیں پتہ، مگر نشانی یہی کہ 23 رمضان ہی کو اطلاع مل جائے گی کہ امام آنے والے. تو یہ خصوصی درخواست. اب پھر ایک جملہ آخر میں کہہ دوں کہ اسی وجہ سے ہمارے دشمنوں کی بھرپور کوشش کہ ہم امام کی غیبت، امام کا نام لیتے رہیں، رشتہ کٹ جائے، رسی ٹوٹ جائے، زنجیر ٹوٹ جائے اور ہم امام سے دور ہو جائیں. نام لیتے رہیں، امام کے قریب نہ جائیں. اور ان تمام چیزوں سے دور کیا جا رہا. انشاءاللہ پرسوں سے دشمنان اسلام کی ہمارے خلاف جو سازشیں، اس موضوع ہو سکتا ہے اگلی شب جمعہ، ہو سکتا ہے اس کے بعد کی شب جمعہ یہ چیز اور وضاحت سے آئی کہ دشمن کس طرح رشتہ توڑنا چاہتے ہیں، ہمیں کس طرح مزید اس رشتے کو استوار کرنا. ابھی جو میں نے 4 باتیں کہی یہ ہر زمانے کے لیے. اور اگر دشمنوں کا وہ زمانہ بڑھ جائے تو یہ اعمال اور بڑھا دینا. وہ اور کچھ اور اعمال کیا ہیں وہ ابھی بعد میں بتائے جائیں گے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اور اس کے ساتھ ہمارا یہ درس اس شب جمعہ اختتام کو پہنچا. 11:15 بج گئے، لیکن
یہ وضاحت پہلے کی جا چکی ہے کہ چونکہ آج شب جمعہ تھی تو محفل مرتضیٰ میں آدھا گھنٹہ تاخیر سے تقریر شروع ہوئی اور وہ آدھے گھنٹے کی تاخیر ہو گئی، ورنہ انشاءاللہ کل 10:15 بجے تقریر شروع ہوگی، 11 بجے تقریر مسائل کے ساتھ ختم ہو جائے، 11 سے 11:15 آپ کے سوالات، اور 11:15 بجے یہ درس مکمل طور پہ انشاءاللہ اختتام کو پہنچے گا۔ پھر اعلان دہرا دیا جائے کہ کل کی حد تک عام مومنین کی دلچسپی کا کوئی مسئلہ نہیں، کل صرف کل کی تقریر کی حد تک ایک بہت ہی خشک تقلید میت کا مسئلہ بیان ہونے والا جو آج آ گیا ہے، اس کی وضاحت۔ تو عام مومنین جنہیں فقہ کے اتنے دقیق مسئلے میں کوئی دلچسپی نہیں، وہ پرسوں سے آئے، انشاءاللہ پرسوں سے ہماری گفتگو صحیح معنوں میں شروع ہوگی۔ پروردگارہ تجھے واسطہ اس ماہ رمضان کا اور اس ماہ رمضان کی اس پہلی شب جمعہ کا، اور تجھے واسطہ اپنے اس حجت کا کہ جس کا ذکر ابھی کیا گیا، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمارے ملک اور شہر کے ان مخصوص حالات میں خصوصاً ان مومنین جو اس درس میں رات کے اس حصے میں آئے، اور تمام صاحبان ایمان، ان کے اموال کو، ان کی عزت و آبرو، ان کی جانوں کو، ان کی اولاد کو دشمنوں کے ہر شر اور مصیبت سے محفوظ فرماؤ، ہمارے جملہ مرحومین کی مغفرت فرماؤ۔ پروردگار ہم سب کو سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ان اعمال رمضان کو اگرچہ بہت قلیل ہے قبول کر کے اجر کثیر عطا فرما۔ پروردگار ظہور امام میں تعجیل فرما، اور پورے غیبت کبریٰ اور ظہور و بعد ظہور ہمیں امام سمانہ کا وفادار سپاہی قرار دے۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے، بلکہ ایک نہیں، بہت سارے مومنین کی طرف سے آپ کو ثواب پہنچانے کی ایک